बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तीर से तीन शिकार किस तरह से किए और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसा कौन सा फ़ैसला किया, कौन सा कदम उठाया। लेकिन अगर क्रिकेट की ज़ुबान में बात करें तो कौन सा ऐसा शॉट खेला जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान की अथॉरिटी के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो फेक न्यूज़ चल रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी, वो ख़बर बोगस साबित हुई, वो खबर पिट गई। ये क्या खबर थी और किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तीर से तीन शिकार किए, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दूसरी जो हमारी खबर होगी आज की वीडियो में, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि नैब ने एक बड़ी बारीक वारदात डाली है, बल्कि अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो वो जो वारदात डाली जा रही है नैब की जानिब से, उसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में शरीफ ख़ानदान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बिलखसूस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए। तो नाज़रीन, आज की हम वीडियो का पहले आगाज़ करते हैं। जो हमारा पहला मौजू था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तीर से तीन शिकार किए और उसके साथ साथ एक ऐसा शॉट खेला जिसकी वजह से जो एक बोगस न्यूज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ गर्दिश कर रही थी, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर भी डिस्कस किया गया, प्रिंट मीडिया पर भी कुछ डिस्कशन हुई इस हवाले से, लेकिन वो खबर पिट गई, वो खबर बोगस थी, इसलिए पिट गई। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि संडे के रोज़ एक खबर जो है वो बरतानिया के जो फाइनेंशियल टाइम का इदारा है सहाफ़त का, उसमें ख़बर शाया की गई और वो खबर तसलसल थी। न्यूयॉर्क टाइम के में जो खबर शाया हुई थी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, और अल जरीदा में जो मज़मून शाया हुआ था, उसी खबर का तसलसल थी। उसी किस्म की यह खबर थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान को साइडलाइन करते हुए, मतलब एक साइड पर करते हुए, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जो फ़ौज के सरबराह हैं, उनकी जानिब से तमाम मामलात की बागदौड़ जो है वो संभाल ली गई है और कोरोना वायरस के हवाले से, इसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो भी फ़ैसले किए जा रहे हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं। नाज़रीन, वैसे बहुत सारे लोग हमें शिकायत करते हैं कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान की फेवर में या उनकी सपोर्ट में इस किस्म की वीडियो बनाते हैं, उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करते। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट होती हैं कि ऐसी ख़बरें वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बोगस होती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और सहाफ़ी होने के नाते उन ख़बर को रिबट करना, उन ख़बरों की हकीकत आप तक पहुँचाना कि वो ख़बरें दुरुस्त हैं, गलत हैं, उनका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते भी रहे हैं जब ये कोरोना वायरस नहीं आया था, आगे चल कर भी करेंगे। महंगाई के लोगों को बहुत सारे से मसाइल हैं, कोरोना वायरस की वजह से भी लोगों को मसाइल का सामना होगा, लेकिन फ़िल वक्त हम इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वक्त वो नहीं है जब हुकूमत पर तनकीद की जाए या हुकूमत के सरबराह को, वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया जाए। लेकिन बेहतरी का रास्ता जो है वो हुकूमत को दिखाना जो है, अगर किसी जगह पर गलती हो रही है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ये खबरें चल रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान को साइडलाइन कर दिया गया। इसी किस्म की स्टोरी ब्रिटिश जो फाइनेंशियल टाइम था उसमें भी शाया हुई। तो ये अल्लाह ताला का करम है वज़ीर आज़म इमरान खान पर, को हम कोई ज़ाती तौर पर कोई दिलचस्पी लेकर इस किस्म की खबरें नहीं देते हैं कि एक दिन खबर लगती है, दूसरे दिन कोई ऐसा फैसला हो जाता है जिससे वो खबर अपनी मौत मर जाती है, उस खबर की हकीकत खुलकर जो है वो सामने आ जाती है। अब देखें, फाइनेंशियल टाइम ने एक दिन खबर लगाई तो दूसरे दिन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये फैसला आ गया कि फिरदौस आशिक अवान को जो है उनके ओहदे से हटाया जा रहा है। उसकी वजह क्या थी वो वैसे हम तफसीली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जिस शख्स को लाया गया, जिस शख्सियत को उस ओहदे पर लाया गया, मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म के मनसब पर वो लाया गया, जिसका ताल्लुक़ पाक फ़ौज के साथ रहा है, जो पाक फ़ौज के 4 साल तक जो है 2012 से लेकर 2016 तक DGISPR रह चुके हैं, और जिस तरह से उन्होंने नई जहतें DGISPR में मुतारफ़ कराईं, वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मतलब जो एक नया रुख, जो नई शक्ल DGISPR को मिली, ISPR के इदारे को, उसका सेहरा जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब के सर ही जाता है। उन्हें जब लाया गया तो ये इस बात की गुमाजी करता है, इस बात की अक्कासी करता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इंतहाई आइडियल चल रहे हैं, और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ौज के साथ ताल्लुकात मुनासिब ना होते, बेहतर ना होते, तो कभी भी जो आसिम सलीम बाजवा साहब है, ज़ाहिर सी बात है कि वो भी कंसेंट लेते होंगे जब इस किस्म का उनकी प्रोफेशन के हवाले से फ़ैसला किया जाता है कि उन्हें मुआविन ख़ुसूसी लगाया जा रहा है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से कंसेंट ज़रूर ली होगी कि उन्हें यह ओहदा कबूल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस बात की गुमाजी करता है, इस बात की अक्कासी करता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ौज के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। और अभी भी थोड़ी देर पहले हमारे एक दानिश्वर के साथ हमारी मीटिंग थी, तजियाकार के साथ मीटिंग थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मुनासिब नहीं हैं, तो वो फूल पैराडाइज़ में रहते हैं, बेवकूफ़ी जैसी वो बातें करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े
پاورفل وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران خود کو ثابت بھی کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ تمام چیزوں پر ان کا مکمل کنٹرول ہے۔ اچھا، یہ تو ایک تیر سے پہلا شکار یہ ہو گیا کہ اس خبر کو کل کر دیا گیا۔ یہ شاٹ بڑی بہترین وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کھیلی گئی۔ دوسری جو بات وزیر اعظم عمران خان نے کی، مطلب جو شکار کیا کہ جو میڈیا کے محاذ کے اوپر، جس پر ہم نے پہلے بات کی ہے کہ فردوس عاشق عوان جو پارٹی کا نیریٹو جو ہے وہ اس طرح سے آگے پروجیکٹ نہیں کر پا رہی تھیں، اس کو اس طرح سے فروغ نہیں دے پا رہی تھیں جس طرح سے دینا چاہیے تھا، انہیں ہٹا دیا۔ ان کو ہٹانے کے بعد لایا گیا ہے شبلی فراز صاحب کو۔ اب یہاں پر تیسرا جو شکار کیا گیا ہے، جو وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا، جس کا فائدہ پہنچے گا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جو میڈیا مینجمنٹ فردوس عاشق عوان صاحبہ کو کرنی چاہیے تھی، وہ میڈیا مینجمنٹ فردوس عاشق عوان اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی نیریٹو تھا، جو پہلے ہم نے بات کی، وہ لوگوں تک، عوام تک پہنچانے میں ناکام رہی۔ اب لایا گیا ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اور شبلی فراز صاحب کو۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کردار یہ ہوگا، جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے، کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کو ایڈوائز کریں گے اور ان کا تجربہ ہے، ان کا میڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے ماضی میں جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے تھے، تو وزیر اعظم عمران خان کو ایڈوائز بھی کریں گے، نیریٹو بھی بلڈ کریں گے حکومت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری انسائٹ ہوگا، جو کمی تھی فردوس عاشق عوان میں، اس حوالے سے بھی انپٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو دینے کے بعد ایک میڈیا اسٹریٹجی، ایک نیریٹو بنایا جائے گا اور جسے پرموٹ کریں گے شبلی فراز صاحب۔ مطلب فیس جو ہوگا وہ شبلی فراز صاحب ہوں گے اور عاصم سلیم باجوہ صاحب پیچھے رہ کر جو ہے وہ اپنا کام کریں گے، حکومت کا نیریٹو بلڈ کرنے کے حوالے سے، حکومت کی میڈیا اسٹریٹجی بنانے کے حوالے سے، اور اسے آگے جو فیس کے طور پر آگے لے کر چلیں گے، اسے لوگوں تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں، تو وہ شبلی فراز صاحب ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے کیبنٹ میں، اس پر جو پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ خوشی ہے، اسے بڑے ہی اچھے اور بہتر انداز میں دیکھا جا رہا ہے، اور خاص طور پر یہ جو تبدیلی کی خبر سامنے آئی، اس پر پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو فیصل جاوید صاحب ہیں انہیں بنایا جا رہا ہے، ان کے نام پر غور کیا جا رہا ہے، شہباز گل صاحب کے نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ آج آگے آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی تبدیلیاں نظر آئیں گی وزیر اعظم عمران خان کی جو میڈیا ٹیم ہے، کیونکہ جب وزیر اعظم آفس میں معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ صاحب بیٹھے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں وہ خود کنٹرول کر رہے ہوں گے، اور وہ تمام لوگ جو پہلے جن کا اس سے تعلق نہیں تھا لیکن وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، اب شاید ان کا کردار آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے دکھائی نہ دے۔ تو شبلی فراز صاحب کو یہ تبدیلی اچانک نہیں ہوئی، فرسٹ رمضان کو، یا شاید فرسٹ رمضان سے ایک دن پہلے ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو یہ منصب دینا چاہتے ہیں وزارت اطلاعات و نشریات کا، آپ اس پر اپنے سوچ بچار کر کے اپنے انپٹ دے دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شبلی فراز صاحب کو بنایا جائے گا، اور انہیں اس فیصلے پر راضی کرنے کے لیے جو اسد عمر صاحب ہیں، جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم کا کردار ادا کر رہے ہیں، انہیں بھی لانے کے لیے بڑی کوششیں اسد عمر صاحب کی بھی ہیں۔ ایک نام غور کے لیے آپشن کے طور پر جو موجود تھا، جنہوں نے اب تک جو پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کی حکومت کا نیریٹو بڑے بہتر انداز میں نہ صرف بلڈ کیا بلکہ پروموٹ بھی کیا، وہ فواد چودھری صاحب تھے، اور آپشن کے طور پر ان کا نام بھی موجود تھا، لیکن ان کے نام پر اس لیے غور نہیں کیا گیا کیونکہ وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزارت اس وقت فواد چودھری کو دی جا چکی ہے، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، اس میں فواد چودھری جو ہیں وہ تحریک انصاف کا، وزیر اعظم عمران خان کا جو مشن ہے ریفارم انٹروڈیوس کرانے کا، وہ لے کر چل رہے ہیں، وہاں پر ریفارم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ تو اس لیے شبلی فراز صاحب کو جو ہے اس منصب کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا گیا، اور آج انہوں نے اپنا حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور اس تبدیلی کو نہ صرف حکومت میں، پی ٹی آئی میں، بلکہ اپوزیشن کی جانب سے ایک مثبت انداز سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جو ہماری خبر تھی وہ یہ تھی کہ نیب نے بڑی ایک باریک واردات ڈالی ہے، اور نیب کی باریک واردات یہ ہے کہ جو جنگ گروپ کے جو سربراہ ہیں، جو مالک ہیں میر شکیل الرحمان، ان کے خلاف ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقدمہ چل رہا ہے پلاٹ کے معاملے کے اوپر، 54 پلاٹ کہہ رہے ہیں یا 54 کنال کے پلاٹ کہہ لیں، اس معاملے کے اوپر میر شکیل الرحمان کی گرفتاری جو ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے کہ نام آ رہا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہ یہ پلاٹ ان کی جانب سے جو ہے وہ کچھ رولز لیکس کر کے، رولز میں نرمی پیدا کر کے جو ہے وہ میر شکیل الرحمان کو یہ الیجلی جو ہے وہ الاٹ کیے گئے تھے، لیکن بہرحال اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے، جو باریک واردات نیب کی جانب سے ڈالی جا رہی ہے، نیب یہ کر رہا ہے کہ نواز شریف کو انہوں نے 2 طلبی کے نوٹس جاری کیے،
اور آپ کو ناظرین جب یہ نوٹس جاری کیے جا رہے تھے نیب کی جانب سے کہ نواز شریف کو طلب کر لیا گیا میر شکیل الرحمان پلاٹ کے مقدمے میں، تو یہ بڑی عجیب سی خبر لگتی تھی کہ نواز شریف کو برطانیہ بھجوانے میں جو کنسنٹ دی تھی وہ نیب کی جانب سے بھی دی گئی تھی کہ اگر میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر نواز شریف کو باہر بھجوایا جاتا ہے تو اس پر نیب نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اور اب نیب کی جانب سے ایک اور مقدمے میں نواز شریف کو جو نوٹسز جاری کیے جانے، تو یہ قسم کا مذاق ہے، ایک قسم کی جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف یا بدھو بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں اب جو چیز سامنے آ رہی ہے، جس کی شکل بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، کہ بڑی باریک واردات ایک قانونی طریقہ کار سے نیب کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ پہلے 2 طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے نواز شریف کو کہ آپ بتائیں کہ کس طرح سے میر شکیل الرحمان کو یہ پلاٹ جو ہے وہ آپ کی جانب سے رولز نرم کر کے سافٹ کر کے الاٹ کیے گئے تھے۔ لیکن نواز شریف ظاہر سی بات ہے لندن میں موجود تھے، علاج معالجے کے سلسلے میں ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، کس طرح سے موجود ہیں یا نہیں ہے اس پر ہم ڈسکس نہیں کرنا ہے کیونکہ ویڈیو ہماری اور لمبی ہو جائے گی۔ مختصر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 2 نوٹسز کے اوپر نواز شریف جو ہے وہ نیب میں پیش نہیں ہوئے۔ اب نیب کی جانب سے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے بعد نیب کی اگلی جو کارروائی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ عدالت سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دلوایا جائے، اور جب عدالت سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دلوا لیا جائے گا تو پھر نیب کا اگلا قدم جو ہوگا وہ شریف خاندان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ وہ مشکلات یہ ہوں گی کہ نیب کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ جو نواز شریف کے نام جو پراپرٹیز ہیں انہیں کنفسکیٹ کیا جائے، انہیں فریز کیا جائے، بحق سرکار انہیں جو ہے وہ ضبط کرنے کی کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے۔ تو یہ کارروائی ہے جو نیب کی جانب سے بڑی باریکی بینی کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ، جس پر شاید ابھی توجہ نہیں دی جا رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ شریف خاندان کو اس کے کانسیکوینسز کا جو ہے وہ علم ہو اور وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہوں کہ آگے چل کے یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اپنے آڈینس کو بتانے کے لیے، اپنے ویورز کو بتانے کے لیے، اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے میں آڈینس کہہ گیا، تو یہ بتانا ضروری تھا کہ نیب اپنے تئیں یہ کام کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس مقدمے کا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ابھی پیپر کے اوپر مجھے کافی سارا یہ جو معاملات چل رہے ہیں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے حوالے سے، اس میں نیب کی جانب سے بڑی گڑبڑ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ اتنا مضبوط شاید کیس ابھی تک نیب جو ہے میر شکیل الرحمان کے خلاف نہیں بنا پایا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نیب ابھی انکوائری کر رہا ہے، تحقیقات چل رہا ہے، میر شکیل الرحمان ان کی حراست میں ہے، فزیکل ریمانڈ ان کے پاس ہے۔ بہرحال آگے چل کے بہت ساری چیزیں کھلیں گی۔ کتنا سٹرونگ کیس بناتا ہے نیب میر شکیل الرحمان کے خلاف، جو مبینہ طور پر میر شکیل الرحمان کے خلاف الزام ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ بہت بڑا ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، ایک بڑے میڈیا گروپ کے اوپر جو ہے وہ نیب کی جانب سے پہلی مرتبہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا یہ دیکھتے ہیں، جو بھی ہوگا۔ لیکن بہرحال ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔